زندگی سے تنگ مشہور ترین پاکستانی شخصیات جنہوں نے خودکشی کر کے اپنے ہی ہاتھوں اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیا۔ ناظرین، خودکشی کو اللہ پاک نے حرام قرار دیا ہے، لیکن اس کے باوجود بہت سے لوگ زندگی کے ہاتھوں تنگ آ کر خودکشی کر لیتے ہیں۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایسے ہی مشہور ترین پاکستانی شخصیات کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں کہ جنہوں نے خودکشی کر کے اپنے ہی ہاتھوں اپنی زندگی ختم کر ڈالی۔ یہ مشہور ترین پاکستانی شخصیات کون کون سی ہیں، جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل اردو انفو ورلڈ کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر کے بیل کے آئیکن پر بھی کلک کر لیں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ عالمگیر خان ترین خودکشی کرنے والوں میں پہلے نمبر پر کچھ عرصہ پہلے خودکشی کرنے والے عالمگیر خان ترین آتے ہیں، جو استحکام پاکستان کے چیئرمین جہانگیر ترین کے بھائی ہیں۔ عالمگیر خان ترین بھی پاکستان کے مشہور ترین شخصیت ہیں۔ یہ پی ایس ایل کی ٹیم ملتان سلطان کے سی ای او کے ساتھ ساتھ شمیم اینڈ کو کے مینیجنگ ڈائریکٹر بھی رہے۔ انہوں نے بیماری سے تنگ آ کر خودکشی کی، اور انہوں نے خودکشی کرنے سے پہلے ایک نوٹ بھی لکھا جس میں انہوں نے کہا کہ یہ بیماری کے ہاتھوں تنگ آ چکے ہیں۔ انہوں نے اپنی بھرپور زندگی گزاری، لیکن اب یہ اپنی بیماری کے ہاتھوں تنگ ہیں، لہٰذا یہ اپنی زندگی کا خاتمہ کر رہے ہیں۔ ان کو کسی سے کوئی گلہ نہیں، بس یہ بیماری کے ہاتھوں مجبور ہیں۔ انہوں نے اپنے نوٹ میں اپنے نوکر عالم کے متعلق بھی لکھا اور جہانگیر ترین کو مخاطب کر کے کہا کہ جہانگیر، میرے ملازم عالم کا خیال رکھنا، کیونکہ اس نے میری بہت خدمت کی ہے، لہٰذا اس کو کسی بھی طریقے سے تنگ نہ کیا جائے۔ یہ خودکشی ابھی تک پاکستان میں ایک مہمہ ہے جس کے بارے میں پاکستانی میڈیا سوال اٹھاتا رہتا ہے۔ وحید مراد کو پاکستان فلم انڈسٹری کا چاکلیٹی ہیرو بھی کہا جاتا ہے، جو وقت کی ستم ظریفی اور حالات کے ہاتھوں تنگ آ چکا تھا۔ اس نے بھی حالات سے دل برداشتہ ہو کر خودکشی کر لی۔ کہا جاتا ہے کہ وحید مراد اپنی فلموں کی پے در پے ناکامیوں کی وجہ سے اپنے کیریئر کا زوال برداشت نہیں کر سکے اور شراب کے عادی بن گئے۔ وحید مراد کام مانگنے کے لیے پرانے دوستوں کے پاس بھی گئے، لیکن انہیں کوئی کام نہ ملا۔ پھر اس دوران ان کا پرانا پٹھان ڈرائیور اور گھریلو ملازم بدر منیر پشتو فلموں کا معروف سٹار بن چکا تھا اور اپنی فلمیں بھی پروڈیوس کر رہا تھا۔ اس نے اپنے پرانے مالک کو اپنی پشتو فلم میں کام دیا، جو کہ وحید مراد نے قبول کر لیا۔ اپنے آخری دنوں میں یہ اپنے چہرے پر پڑنے والے گہرے زخم کی سرجری کے لیے کراچی چلے گئے، جہاں آپریشن سے ایک دن پہلے انہوں نے اپنے بیٹے کی سالگرہ منائی اور رات کو سونے کے لیے اپنی منہ بولی بہن ممتاز ایوب کے گھر چلے گئے۔ دن کا اجالا ہونے کے باوجود جب کافی دیر تک وحید مراد کے کمرے کا دروازہ نہیں کھلا تو گھر میں موجود لوگوں نے دروازہ توڑ دیا، جہاں وحید مراد کو فرش پر مردہ حالت میں پایا گیا۔ ان کے منہ میں پان تھا، لیکن پان میں کیا تھا اس کے بارے میں کسی کو کچھ معلوم نہیں۔ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے حالات سے دل برداشتہ ہو کر خودکشی کی تھی۔ ان کو لاہور گلبرگ میں ان کے والد کے پہلو میں دفن کیا گیا۔ رفیع خاور عرف ننا 2 جون 1986 کو پاکستان کے مشہور مزاحیہ اداکار ننا نے خودکشی کر کے اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیا۔ اداکار ننا کا اصل نام رفیع خاور تھا۔ یہ 1942 میں ساہیوال میں پیدا ہوئے۔ پاکستان ٹیلی ویژن کے آغاز کے بعد انہوں نے کمال احمد رضوی کے پہلے ڈرامہ سیریل آؤ نوکری کریں سے اپنی فنی زندگی کا آغاز کیا۔ اس کے بعد کمال احمد رضوی کی ایک اور ڈرامہ سیریز ان کی شہرت کا آغاز ہوا۔ اس سیریز میں ان کا کام دیکھ شباب کرانوی نے ان کو اپنی فلم وطن کا سپاہی میں مزاحیہ اداکار کا کردار دیا۔ اس کے بعد ننا نے پلٹ کر نہیں دیکھا۔ یہ 2 دہائیوں تک فلمی دنیا میں بطور مزاحیہ اداکار چھائے رہے۔ انہوں نے مجموعی طور پر 391 فلموں میں کام کیا۔ بطور اداکار ان کی آخری فلم ہم سے نہ ٹکرانا تھی۔ ننا اپنی زندگی کے آخری ایام میں فلمی اداکارہ نازلی کی زلفوں کے اسیر ہو گئے، اور اسی عشق میں ناکامی کے بعد 2 جون 1986 کو انہوں نے خود کو گولی مار کر زندگی کا خاتمہ کر لیا۔ جس دن انہوں نے خودکشی کی اس دن نازلی کا جنم دن تھا۔ یہ کیک کٹ کر آئے، جس کے بعد انہوں نے خود کو ختم کر لیا۔ یہ علامہ اقبال ٹاؤن لاہور میں کریم بلاک کے قبرستان میں دفن ہیں۔ ثروت حسین کو صاحب طرز شاعر کہا جاتا ہے۔ ثروت 9 نومبر 1949 کو کراچی میں پیدا ہوئے۔ ان کی زندگی ملیر میں گزری۔ ابتدائی تعلیم گورنمنٹ بوائز پرائمری اسکول ملیر کینٹ سے حاصل کرنے کے بعد علامہ اقبال کالج اول ایئرپورٹ سے ایف اے کیا۔ اسکول کے زمانے سے ہی ان کو شاعری کا شوق ہو گیا، لیکن باقاعدہ طور پر شاعری کا آغاز کالج دور میں کیا، جہاں بیت بازی اور شعر و سخن کی محافل میں شریک ہوئے۔ دوستو، 9 ستمبر 1996 کو شہر کائی سے گزرنے
کرنے والی ریل کے انجن میں بیٹھے ڈرائیور کو بھلا کیا معلوم تھا کہ ثروت حسین نامی کوئی شخص ان کی گاڑی کے آگے کود کر موت کو گلے لگا لے گا۔ انہوں نے خودکشی کرنے سے پہلے ایک شعر بھی لکھا جو کچھ یوں ہے: موت کے درندے میں ایک کشش تو ہے ثروت، لوگ کچھ بھی کہتے ہوں خودکشی کے بارے میں۔ شکیب جلالی جن کا اصل نام سید حسن رضوی تھا، یہ 1 اکتوبر 1934 کو اتر پردیش کے علی گڑھ کے قصبے سیدانہ جلال میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد ملازمت کے سلسلے میں کسی دوسرے شہر میں تعینات تھے۔ ان کی والدہ کی حادثاتی موت نے سید حسن رضوی کے ذہن میں کچھ ایسا اثر ڈالا کہ یہ شکیب جلالی بن گئے۔ ان کی والدہ کو ان کے والد نے ٹرین کے سامنے دھکا دے کر قتل کیا تھا۔ انہوں نے 15 سے 16 سال کی عمر میں شاعری شروع کی، اور شاعری بھی ایسی جو لو دیتی تھی، جس میں آتش قدر کی تپش تھی۔ شکیب جلالی پہلے راولپنڈی اور پھر لاہور آ گئے۔ یہاں سے انہوں نے ایک رسالہ جاوید نکالا، لیکن کچھ عرصے کے بعد یہ رسالہ بند ہو گیا۔ پھر مغربی پاکستان نام کے سرکاری رسالے سے وابستہ ہو گئے۔ مغربی پاکستان کو چھوڑ کر پھر کسی اور اخبار سے بھی وابستہ ہوئے۔ تعلقات عامہ کے محکمے میں بھی ان کو ایک اور ملازمت ملی، لیکن یہ ان سب چیزوں سے مطمئن نہ تھے اور صرف 32 سال کی عمر میں سرگودا اسٹیشن کے پاس ایک ریل کے سامنے کود کر خودکشی کر لی۔ اس طرح شعلوں سے لہلہاتے ایک شاعر کا خاتمہ ہو گیا۔ مصطفیٰ زیدی 10 اکتوبر 1930 کو الہ آباد میں پیدا ہوئے۔ قیام پاکستان کے بعد یہ پاکستان آئے اور یہاں سول سروس سے منسلک رہے۔ یہ ایک خوشگو شاعر تھے۔ ان کی شاعری پسند کرنے والوں میں جوش ملی آبادی، گورکھ پوری اور فیض احمد فیض جیسی نامور شخصیات تھیں۔ 1969 میں پاکستان کے جن 303 سرکاری افسران کو بدعنوانی کے الزام میں ملازمت سے معطل کیا گیا، ان میں مصطفیٰ زیدی کا نام بھی شامل تھا۔ بعد میں معلوم ہونے والی تفصیلات کے مطابق مرحوم نے معطلی سے کچھ دن پہلے اپنے محکمے کے ایک بااثر افسر کا تبادلہ روکنے اور اس تبادلے کو رکوانے کے لیے رشوت قبول کرنے سے نہ صرف انکار کیا تھا، بلکہ افسر کے خلاف رشوت پیش کرنے کے الزام میں چیف سیکرٹری کو تحریری طور پر شکایت بھی پیش کی تھی، مگر وہ افسر اتنا بااثر تھا کہ اس کا کچھ نہ بگڑا۔ البتہ مصطفیٰ زیدی کو پہلے معطلی اور پھر ملازمت سے برطرفی کا سامنا کرنا پڑا۔ 12 اکتوبر 1970 کو مصطفیٰ زیدی کراچی میں فلیٹ پر مردہ حالت میں پائے گئے۔ انہوں نے اپنے حالات سے تنگ آ کر خودکشی کی۔ یہ کراچی میں خراسان باغ کے قبرستان میں آسودہ خاک ہیں۔ سارا شگفتہ اردو اور پنجابی کی ایک مشہور و معروف شاعرہ تھیں۔ یہ 31 اکتوبر 1954 کو گجرانوالہ میں پیدا ہوئیں۔ یہ پنجابی اور اردو دونوں زبانوں میں شاعری کرتی تھیں۔ ان کی شاعری کی پسندیدہ صنف نثری نظم تھی۔ سارا شگفتہ نے 4 جون 1984 کو کراچی میں ریل کے نیچے آ کر خودکشی کر لی تھی۔ ماجد علی جو پاکستان کے قومی سنوکر کھلاڑی تھے، انہوں نے بھی خودکشی کی تھی۔ ان کا تعلق سمندری فیصل آباد سے تھا۔ 29 سالہ محمد ماجد نے 2013 کے ایشین انڈر 21 سنوکر چیمپئن شپ میں چاندی کا تمغہ اور 2018 کے ورلڈ 6 ریڈ سنوکر چیمپئن شپ میں کانسی کا تمغہ جیتا۔ ماجد علی ڈپریشن کا شکار تھے اور فیصل آباد کے ڈاکٹر کے مشورے سے ادویات استعمال کر رہے تھے۔ ماجد نے بہت دردناک طریقے سے اپنی جان لی۔ انہوں نے عید الاضحیٰ کے موقع پر جب گائے کی قربانی ہوئی، اس کے فوراً بعد فرنیچر ورک شاپ میں لکڑی کاٹنے والی آری کے الیکٹرک مشین سے اپنا گلا کاٹ کر خودکشی کر لی۔ نشا ملک پاکستان فلم انڈسٹری کی ابھرتی ہوئی مشہور اداکارہ نشا ملک، جو شہرت کی بلندیوں کو چھو رہی تھی اور ہر کوئی ان کو کام کرنے کی آفر کر رہا تھا، اور یہ نشا ملک کے عروج کا دور تھا۔ آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ انہوں نے گھریلو حالات سے تنگ آ کر خودکشی کی۔ نشا ملک نے لاہور کے علاقے علامہ اقبال ٹاؤن میں واقع اپنی رہائش گاہ پر پنکھے سے لٹک کر خودکشی کی۔ 2013 میں ریلیز ہونے والی فلم بیسٹ آف لک میں انہوں نے اہم ترین کردار ادا کیا تھا۔ جی تو پیارے دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو اپنے دوستوں اور رشتہ داروں اور سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم پر ضرور شیئر کیجیے گا۔ ملتے ہیں اسی طرح کی کسی اور نئے انٹرسٹنگ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔